إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 31 تک تلاوت کی گئی. اس سورہ کی آیت نمبر 35 تا 37 تک ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ مختصراً بیان کیا گیا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کے نزدیک ایک غیر آباد علاقے میں چھوڑ کر جاتے ہیں. ذکر آیا ہے اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام ابراہیم رکھا گیا. اس سورہ کی آیت نمبر 13 تا 15 میں پچھلی قوموں کے طرز عمل کو بیان کر کے کفار مکہ کو گویا دھمکی دی گئی کہ دیکھو تم ان کی طرح رویہ اپنا کر اللہ کے عذاب میں جس طرح وہ گرفتار ہوئے تم بھی ہو جاؤ گے. اور یہ سورہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے کہ جس وقت کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کی سازش کر رہے تھے. جو موضوع آج دیا گیا یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے
اور اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے، اس موضوع پر اپنے حاصل مطالعہ پیش کرنے سے پہلے، جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، جو بنیادی نقطہ ہے جو ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے اور قابل غور اور قابل فکر ہے، وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آج جس ایمان کو ہم نے اپنایا ہے، جس ایمان کو ماننے کا آج ہم نے دعویٰ کیا ہے، کیا یہ ایمان ہم نے پورے شعور کے ساتھ اسے قبول کیا ہے، یا یہ جو دعویٰ ایمان ہے ہمارا، یہ دل کی گہرائیوں سے ہے یا زبان کی حد تک ہے یہ دعویٰ ہمارا؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہم سب کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور ہمیں ہر وقت اس نقطے کو زیر غور رکھنا ہوگا، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ خود کو اسلامی معاشرہ کہلواتا ہے۔ اس میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خود کو دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات کو ماننے والا کہتے ہیں، اور کلمے کے اقراری بھی ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ دین اسلام کے احکامات، دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل بے پرواہ، حدود اور قیود سے بالکل بے پرواہ، کلمے کے معنی، کلمے کے مطالب، کلمے کا مفہوم، کلمے کے مطالبے اور کلمے کے تقاضوں سے بالکل ناآشنا نظر آتے ہیں، اور یہ لاپرواہی اور ناآشنائی ان کے طرز عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آج یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اسلام کو ماننے کا، کلمے کے اقرار کا، یہ دعویٰ جو ہے یہ ان کا زبان کی حد تک ہی ہے، دل کی گہرائیوں سے انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا بغور جائزہ لینا ہوگا، بار بارہا، اور یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ نام ہے قول اور عمل کا۔ اگر آج ہمارے بھی قول اور فعل میں تضاد ہوا، ہماری گفتار اور ہمارے کردار میں فرق ہوا، ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے، اگر اس میں فرق ہے تو پھر یاد رکھیے یہ ہمارا دعویٰ ایمان بھی یہ زبانی ہوگا، اور زبانی ایمان کے دعوے داروں کا دعویٰ ایمان یہ مالک کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بڑے ایسے دعوے دار گزرے ہیں زبانی دعوے دار ایمان کے کہ جنہوں نے بڑے دعوے کیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہواؤں کا چلانے والا ہے، بارشوں کا برسانے والا ہے۔ بڑے ایسے ہیں دعوے دار۔ آخرت پر بھی ایمان کا دعویٰ، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، باز پرس ہوگی، جواب دہی ہوگی، پیشی ہوگی،
ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل سامنے آ جائے گا۔ آخرت پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے۔ مالک بیان فرماتا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا یہ دعویٰ یہ زبانی ہے، عمل ان کا اور کچھ ثابت کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ اوروں سے مانگ رہے ہیں، اوروں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اوروں کے در پر جا رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، اوروں کے نام مال لگا رہے ہیں۔ دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا دعویٰ۔ کتنے ایسے ہیں جن کا یہ ہے فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں ایک سرد آگ کھینچے گا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، ایک لوٹے سے بایزید بستامی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ بڑے دعوے ہیں، بڑے دعوے ہیں کہ کل بچ جاؤں گا، میں بڑا ایماندار ہوں، میں نے بڑا ایمان کا دعویٰ کیا ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ دیکھ نہیں رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرا طرز عمل کیا گواہی دے رہا ہے۔ آج جو میں بول رہا ہوں وہ کل میں کاٹوں گا، اس بات کو سمجھ نہیں رہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ دعویٰ ایمان ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، دھوکہ بھی دے رہا ہوں، فراڈ بھی کر رہا ہوں، غیبت بھی کر رہا ہوں، بہتان درازیاں بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، رشوت بھی لے رہا ہوں، ملاوٹ بھی کر رہا ہوں، اور دعویٰ ہے ایمان کا کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ایسے زبانی ایمان کے دعوے داروں کا ایمان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مالک کے ہاں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا، اس بات کو ہر وقت دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا یہ دعویٰ ایمان جو ہے یہ زبانی تو ثابت نہیں ہو رہا، کہیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو گیا، کہیں ہمارا یہ دعویٰ اور یہ ہمارا طرز عمل ایک دوسرے سے متضاد تو نہیں ہے، کہیں ہمارے اس دعوے کو ہمارا عمل جھوٹا ثابت تو نہیں کر رہا۔ ہر وقت اس بات کی فکر دامن گیر رہنی چاہیے۔ یہی محاسبہ ہے، یہی احتساب ہے، یہی اس کی حفاظت ہے، یہی اس کی قدردانی ہے ایمان کی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان جو ہے یہ دامن ایمان کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑا کر لے جائے اور ہم دعوے کرتے رہ جائیں، ایسا نہ ہو۔ ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہنی چاہیے۔ آج اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب نے اس کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہمیں ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے۔ حق اور باطل کا فرق ہمیں سمجھ آنے لگ گیا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے اس رب کا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ مالک کا بڑا فضل ہوا کرتا ہے اس انسان پر کہ جسے وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے، جسے وہ صحیح اور غلط کا فرق دیکھنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ بڑا احسان ہوا کرتا ہے اس پر۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے، اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے یہ نعمت ایمانی۔ بلا شبہ مالک کی ہر ایک نعمت قابل قدر ہے، چاہے زمین و آسمان کی تخلیق ہو، چاہے ہواؤں کا چلنا ہو، بارشوں کا برسنا اور تھمنا ہو، چاہے مردہ زمین سے میوجات کا اگنا ہو، چاہے ہم اپنے اعضاء پر ہی نظر کیوں نہ دوڑائیں، ہر ایک نعمت مالک کی قابل قدر ہے، بیش بہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ نعمت ایمانی دنیا کی، اس کائنات کی ساری نعمتوں پر حاوی ہے۔ یہ ساری نعمتیں نعمت ایمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں اگر انسان صاحب ایمان ہے تو ہر ایک نعمت اس کے لیے بامعنی ہے اور بامقصد ہے۔ لیکن اگر انسان ایمان کی اس نعمت سے محروم ہے تو پھر یاد رکھیے ہر ایک نعمت جو ہے یہ وقتی ہے، چھوٹ جانے والی
چھن جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک انسان کے پاس ساری نعمتیں ہیں، اقتدار ہے، اختیار ہے، مال اور دولت ہے، تعلقات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ نعمتیں اسے اخروی کامیابی نہیں دلا سکتی۔ لیکن ایک انسان کے پاس اگر دنیا کی یہ نعمتیں کم ہیں، نہیں ہیں، ساری کوششوں کے باوجود بھی مشکلات میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن نعمت ایمانی اس کے پاس ہے، نعمت ایمانی کو اس نے نہیں چھوڑا، اس کی حفاظت کرتا رہا، تو یہ نعمت ایمانی، یہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دلوا سکتی۔ یہ اتنی بڑی نعمت۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس وقتی یہ نعمتیں ہیں، وقتی چھن جائیں گی، یہ فنا ہونے والی۔ جو ایمان کو لے گیا، یہ اور وہ نعمتیں جس کا خیال انسان کے دل و دماغ میں نہیں آیا، وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے اسے دے دی جائیں گی۔ یہ اتنی بڑی نعمت۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، یہ وقتی اور چھن جانے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نعمت ایمانی پر ان نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم نعمت ایمانی کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کے مطالبے، اس کے تقاضے، اس کی قدر ہمارے ہاں نہیں رہتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، بلا دیتے ہیں ہم۔ یہ اس فانی نعمتوں کو، چھن جانے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا میرے بھائیوں، اگر دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں، ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایمان کی نعمت کو ہم نے ٹھوکر مار دی، تو یاد رکھیے سب کچھ پا کر ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ اور اگر نعمت ایمانی کی حفاظت کرتے رہے، اس کی قدر کرتے رہے، اور دنیا کی نعمتوں کو نہیں حاصل کر پائے، تو یاد رکھیے سب کچھ کھو کر ہم نے سب کچھ پا لیا۔ وہاں سب کچھ پا کر سب کچھ کھو دیا، اور اس معاملے میں سب کچھ کھو کر ہم نے سب کچھ پا لیا۔ جس طرح صبح جہنم کی ہولناکیاں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بیان ہوا، اس میں روایت بیان ہوئی، اور اسی روایت میں اپنی اس بات کو جو میں نے بات بیان کی، جو جملے ادا کیے، تقویت دینے کے لیے اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا لکھ دیا ہوگا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہوگی، ناز و نعم والی زندگی گزاری ہوگی، کبھی اسے تکلیف کا ایک لمحہ میسر نہیں آیا ہوگا۔ وہ ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد نعمت ایمانی اس کے پاس نہیں تھی، یا اس کو ٹھوکر مار دی۔ جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتا، تجھ پر دنیا میں کبھی کوئی راحت کا دور بھی گزرا ہے؟ کبھی تو نے عیش و عشرت دیکھی ہے؟ کبھی ناز و نام سے تیرا واسطہ پڑا ہے؟ کہے گا کہ نہیں مالک، مجھے تو ایک لمحہ بھی سکون کا میسر نہیں آیا، بڑی تکلیف میں نے زندگی گزاری ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہوگا کہ اسے دنیا میں کوئی تکلیف آئی نہیں تھی، بھول جائے گا سب کچھ۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری آسائشیں، یہ ساری راحتیں، اس کے مقابلے میں ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہوگا۔ لایا جائے گا اسے، ایک جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، دنیا میں بڑی تکالیف میں زندگی گزاری ہوگی، کبھی کوئی راحت کا دور اس پر نہیں گزرا ہوگا، اس ایمان کی وجہ سے
ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے ایک جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، چکر دلا کر لایا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا، بتا تو تیرے اوپر دنیا میں کبھی کوئی مشکل وقت گزرا ہے؟ کبھی کوئی ایسا دور گزرا ہے، دکھ تکلیف غم تجھے لاحق ہوا ہے؟ کہے گا نہیں مالک، میں نے تو بہت ہی پرسکون زندگی گزاری ہے، بڑی پرسکون میں نے زندگی گزاری ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو یہ نعمت ہے ایمانی، کتنی عظیم نعمت ہے، آپ دیکھیں کتنا اس کا فائدہ ہے، اور مالک کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے مالک کے ہاں اس کی قدر بھی بتائی، اس کی قیمت بھی بتائی مالک نے۔ قدر کیا بتلائی؟ قدر یہ بتلائی کہ جب تک ایک بھی آدمی اولاد آدم میں سے ایک بھی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کرتا ہوگا، قیامت کا زلزلہ اس پر نہیں آئے گا۔ جب تک ایک بھی ایماندار رہے گا، مالک اس کے لیے یہ نظام کائنات کو قائم رکھے گا۔ کیسی قدر ہے یہ؟ قیمت کیا بتلائی؟ قیمت یہ بتلائی کہ اگر تم اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر ایمان لے گئے تو اس دنیا سے 10 گنی دنیا تمہیں انعام میں جنت ملے گی۔ کیسی قیمت ہے؟ رائی کے دانے کے برابر تم ایمان لے جاؤ، تمہیں 10 گنی دنیا دی جائے گی وہاں پر۔ کیوں؟ تم ایمان کو رائی کے دانے کے برابر بچا کر اس دنیا سے لے گئے۔ یہ اتنی بڑی نعمت۔ قدر بھی بتائی، تمہارے لیے نظام کائنات ہے، جب ایماندار نہیں رہے گا اس دنیا میں یہ نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، نہ شکروں پر، نہ فرمانوں پر، نمک حراموں پر، کافروں پر، مشرکوں پر یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ جب تک تم میں ایک بھی باقی رہے گا، قیامت کا زلزلہ اس پر نہیں آئے گا۔ کتنا قدردان رب ہے وہ۔ یہی قدر و قیمت کو جان کر، سمجھ کر، دل کی گہرائیوں سے قبول کر کے، یقین کر کے صحابہ اکرام نے اس نعمت ایمانی کو قبول کر لیا، اس نعمت ایمانی کو کے ساتھ چمٹ گئے، یقین اور توکل کیا کہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، ثابت قدم رہے۔ آج ہمارا بھی میرے بھائیوں ایمان کا دعویٰ ہے، آج ہمارا بھی دعویٰ ہے ایمان کا، اور ہم اس دعویٰ ایمان پر امید رکھتے ہیں مالک سے کہ مالک اپنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں اپنی رحمت سے ہمیں داخل ضرور فرمائے گا۔ لیکن کیا یہ ہمارا دعویٰ، ہماری وہ سوچ، ہمارے وہ خیالات، ہمارے وہ جذبات، ہمارے وہ احساسات، ہمارا وہ یقین، ہمارا وہ توکل کیا صحابہ اکرام کی طرح ہے؟ محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے گریبانوں میں ہم نے جھانکنا ہوگا، اپنا ہر پل احتساب کرنا ہوگا، اپنے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ تب جا کر امید کی جا سکتی ہے کہ تم ہدایت پر ہو۔ ویسا یقین، ویسا توکل بھی چاہیے۔ کل جب ان کا ساتھ چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، کامیابی چاہیے، نعمتیں چاہیے، تو پھر صحابہ اکرام کی طرح طرز عمل بھی اپنانا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا۔ ایمان کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی کا قرینہ بدل گیا تھا، طور طریقہ بدل گیا تھا، انداز فکر بدل گیا تھا، سوچ بدل گئی تھی۔ وہ جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے تھے، وہ جو لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے تھے، وہ جو دنیا پر مر مٹنے والے تھے دنیا کا مال و متاع ان کے سامنے بے حیثیت اور بے وقت شے بن کر رہ گیا تھا۔ تبدیلی آئی تھی ان میں۔ وہ جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے تھے۔ یہ دیکھنا ہوگا ہم نے
آپ دیکھیں ترمذی میں روایت ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایمان ملا. ایمان، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، یہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے. ایمان ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخرت پر ایمان، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. پہلے ایمان ملا، ہم ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر، اللہ کے نبی پر، نظریہ بن گیا، مضبوط ہو گیا ایمان. پھر قرآن جس طرح نازل ہوتا گیا ہم دوڑ دوڑ کر اس پر عمل کرتے رہے. لیکن آج قرآن ہے لیکن ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے. صحابہ کرام اس ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے گئے، گمراہی کے اندھیرے چھٹتے چلے گئے. جب سے وہ اس ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، کوئی مشکلیں، کوئی رکاوٹیں، کوئی مسائل، کسی بھی قسم کا مسئلہ ان کے پیروں کی بیڑیاں نہیں بن پایا، ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں کھڑے کر پائے، اور وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے. انہوں نے اپنا سر تن سے تو جدا کروا دیا لیکن سروں کو جھکایا نہیں. غیر اللہ کے سامنے، اپنی خواہشات کے سامنے، معاشرے کے سامنے کوئی پرواہ نہیں کی. ظلم ہوتا رہا، تشدد ہوتا رہا. واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکثر و بیشتر ہمارے سامنے بیان ہوتا رہتا ہے. کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، ایک دن خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کچھ تفصیل تو بتاؤ اپنے ایمان لانے کی، وہ دور تو بتاؤ، کیسا دور گزرا تم پر. اپنی پیٹھ پر سے کپڑا اوپر کرتے ہیں اور پیٹھ دکھاتے ہیں، آپ میری ذرا پیٹھ تو دیکھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایسی پیٹھ تو واللہ میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. گوشت نہیں ہے، چمڑا جل کر ہڈیوں کے ساتھ چپکا ہوا ہے، کالا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں ایسی پیٹھ تو میں نے نہیں دیکھی. کہنے لگے معاملہ یہ تھا کہ مجھے گرم سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا اور گھسیٹا جاتا، اس وقت تک نہیں ہٹایا جاتا. میرے جسم کی چربی، میرا خون، میرا چمڑا، اس کے پگھلنے سے کوئلے بجھ جاتے لیکن مجھے ہٹایا نہیں جاتا. لیکن یہ ظلم، یہ تشدد، یہ تکالیف مجھے ایمان سے پیچھے نہیں دھکیل سکی، پیچھے ہٹا نہیں سکی. خاندان یاسر کے واقعات ہمارے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں. بیٹے کے سامنے باپ کو باندھا گیا ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈبکیاں دی جا رہی ہیں پانی میں. بیٹا کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، کوڑے بھی کھا رہا ہے ساتھ میں. ماں بوڑھی، ضعیف بوڑھی ماں، کیا قصور کیا ہے؟ اللہ ہمارا داتا ہے، یہ قصور ہے. اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ قصور ہے. نہیں مانتے ہم واسطے، نہیں مانتے ہم وسیلے، نہیں مانتے ہم سفارشی. ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ، یہ قصور ہے. باپ بھی کہہ رہا ہے ڈبکیاں کھا رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کوڑے کھا رہا ہے. شوہر اور بیٹے کے سامنے بیوی اور ماں کو لوہے کی ذرا پہنا کر تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے. بوڑھی ماں ضعیف، جو لوہے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی، برداشت ہو رہی ہے. کیوں؟ ایمان لایا ہوں. ایمان لائے ہم، یہ معاملات ہونے ہمارے سامنے. یہ ظلم برداشت ہے، یہ تکالیف برداشت ہے، یہ بے عزتی برداشت ہے. لیکن ایمان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے.
یہ اتنا بڑا مالک کا احسان ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم اور تشدد ہم سے یہ ایمان ہمارا نہ چھین لیں، ہمارے کہیں پاؤں ڈگمگا نہ جائیں۔ کیسی قدردانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابشروا آل عمار و آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، عمار اور یاسر کے گھرانے والوں خوش ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ خوش ہو جاؤ، خوشخبری بھی دے رہے ہیں، ایمان ہے ملے گا ملے گا، یقین ہے کوئی مسئلہ نہیں، آنکھ بند ہوگی جنت ملے گی۔ کہہ رہے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیسی قدردانی۔ یہ کیا واقعات ہوئی ہیں یا وہ نعمت ہوئی ہے، یا ان کے لیے یہ نعمت تھی ہمارے لیے نہیں ہے، یا ان پر یہ اس نعمت کی حفاظت کرنے کی جواب دہی تھی، ذمہ داری تھی، ہماری نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا میرے بھائیوں، ہمیں اس کا احساس ہر وقت ہم سب کو رکھنا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پتہ لگتا ہے یہ ایمان لے آیا ہے، جو دین محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین لے کر آئے اس نے قبول کر لیا ہے۔ ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے لوٹا پلٹا، چھوڑ دے اس بات کو، پیچھے ہٹا، نہیں ہٹے گا، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ایمان کا دامن نہیں چھوڑے گا، اس طریقے کو نہیں چھوڑے گا، تو پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گی اس وقت تک کہ جب تک تو پیچھے نہیں ہٹاتا۔ بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹا ماں سے کہہ رہا ماں اگر تیرے جسم میں 100 جانیں ہو نا، 100 جانیں، ایک ایک جان بھی کر کے میرے سامنے نکلے، پھر بھی مجھے یہ بات کسی طور پر قابل قبول نہیں کہ میں یہ ایمان کو چھوڑ دوں۔ بیٹا ہے، ماں ہے، جانتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، نہیں کام آئیں گی یہ۔ کل اگر آج اللہ کو ناراض کر دیا، اس نعمت کو ٹھکرا دیا، تو کل یہ ماں کام نہیں آئے گی۔ تو کھاتی ہے تو کھا لے، نہیں تو خود دیکھ لے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کیسے واقعات ہیں اور یہ کیوں ہیں؟ کیا وہ ناسمجھ تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ یا معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ وہ اتنی حفاظت کر رہے ہیں، ایسی قدردانی کر رہے ہیں، اتنے ظلم برداشت کر رہے ہیں، اتنی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں؟ کیا چیز تھی؟ اسی طرح آپ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں موقع نہیں ملا، نہیں جا پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آئندہ کوئی بھی کسی بھی غزوے کا وقت آیا اور اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر اللہ دکھا دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد آ گئی، غزوہ احد کا مارکہ آ گیا، ابتدا میں فتح نظر آنے لگی، ٹیلے کو چھوڑ دیا گیا جس پر حکم دیا گیا تھا کہ نہ چھوڑا جائے، کفار دوسری طرف سے آئے، حملہ کر دیا، حملہ کر دیا، ہلچل مچ گئی، بھاگ دوڑ ہو گئی، فتح جو ہے بظاہر نظر آنے والی فتح شکست میں تبدیل ہوتی نظر آ گئی، ساتھی مر رہے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں میدان جنگ کی طرف، جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں کفار کا مجمع ہے، دوڑ رہے ہیں اس طرف، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملتے ہیں، دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اے انس جنت، اے انس جنت، اے سعد جنت، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کی قسم یہ احد کے پہاڑ کے قریب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ کر کے دکھا پائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب
شہداء کی لاشوں میں ہم تلاش کر رہے تھے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں تلاش کیا، اس حال میں ان کی لاش ملی کہ 80 سے اوپر تلوار، نیزوں، تیروں کے زخم لگے ہوئے، اعضاء کاٹ دیے گئے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے نشانات سے پہچان لیا کہ یہ کیسی قربانی ہے، کیسی قدردانی ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، غلامی، بچپنا غلامی میں گزرا، غلامی میں زندگی گزارتے ہوئے آگے آئے، مکے میں آ گئے، آزاد ہوئے، کام کاروبار کیا، مالک نے برکت عطا کی، صاحب حیثیت ہو گئے، ایمان لے آئے، ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، یہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی سوچا مدینہ کی طرف میں بھی ہجرت کر جاؤں، یہ بھی نکلے ہیں، راستے میں تعاقب کیا ہے پیچھے سے، کفار قریش نے تعاقب کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، گھیر لیا ہے، پہنچ گئے، یہ دوڑتے ہوئے ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنے ترکش سے تیر نکالے اور للکار کا کہا کہ اے قریش والو، یاد رکھو تم جانتے ہو کہ میں تم سے سب سے بہتر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں ایک بھی تیر خالی نہیں جائے گا، اور جب ترکش میں تیر ختم ہوں گے پھر میں تلوار سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے بازوؤں میں جان ہے۔ تم سوچ لو، یہ سن کر کفار کہنے لگے کہ لات اور عزا کی قسم ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ تم جب آئے تھے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، آج یہاں تم نے مال کمایا، صاحب حیثیت ہو گئے ہو، یہ مال و دولت ہم تمہیں یوں نہیں لے کر جانے دیں گے۔ کہنے لگے اچھا، اگر میں تمہیں یہ مال و دولت دے دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ دنیا پرست تو ہوتا ہی لالچی ہے نا دنیا کا۔ کہنے لگے ہاں، کہنے لگے اچھا جاؤ میرے گھر کے فلاں کونے میں جاؤ، وہاں پر مال دفن لے لو۔ دوڑ گئے، وہ وہاں گئے، انہوں نے اس طرف رخ کیا، انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتا ہوا دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں انس، بہترین سودا کیا ہے، بہترین تجارت کی ہے تم نے۔ تبھی تو کہا مالک کا یہ فرمان کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا، مال اور جان سب کچھ لگا دیا، ساری دنیا کی کیا کرایا، محنت کمائی سب کچھ لگا دیا۔ ایسے بھی ہیں، کتنے واقعات ہیں میرے بھائیوں جو بیان کیے جائیں، ہر ایک واقعہ رونگٹا کھڑا کر دینے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم اسے دل کی گہرائیوں پر سے اس پر غور کریں کہ کیا قدردانی ہے، یہ کیسی چیز ہے کہ جس پر انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اسے جانے نہیں دیا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ نعمت ایمانی ایسی چیز ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادوں والی زندگی گزارنے والے، ایک کپڑا پہنتے دوسری بار پہنتے نہیں، خوشبو لگاتے چلے جاتے، پیچھے سے لوگ خوشبو محسوس کرتے۔ شہزادوں والی زندگی گزارنے والے اس ایمان کو حاصل کرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اتنی بھی میسر نہیں ہے کپڑا کہ پورے ڈھانپے جا سکیں، کپڑا سر پر کرتے ہیں، پیر کھلے رہ جاتے ہیں، پیروں پہ کرتے ہیں، سر کھلا رہ جاتا ہے۔ نہیں چاہیے، آخر میں سر کو ڈھانپ دیا گیا، پیروں پر گھاس رکھ دیا گیا۔ اتنی تکلیفوں کے برداشت کرنے کے بعد، اتنی تکلیفوں کے برداشت کرنے کے بعد، سب کچھ لٹانے کے بعد، جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فتوحات کا، مال و دولت آتی ہے، یہ ساری آسائشیں حاصل ہوتی ہے دنیا کی، دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ اب فتوحات ہیں، لگایا ہے، اب ملنا بھی ہے، محنت کی ہے، اس کا بدلہ بھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، اگر میں اپنی بات کروں، حال ہمارا یہ ہے، محنت کے بدلے اگر کچھ شے حاصل ہو رہی ہو، سب سے پہلے میں بھاگ کر دوڑ کے لوں گا۔ محنت کی ہے میں نے، خون بہایا ہے میں نے، وقت لگایا ہے میں نے، پیسہ لگایا ہے میں نے، سب کچھ کوشش میں نے کی ہے۔ فتوحات کو حاصل کرنے کے بعد مال و دولت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ کہیں مالک نے ہماری محنتوں کا صلہ ہمیں یہاں تو نہیں دے دیا، نہیں چاہیے ہمیں۔ جانتے تھے وہ
मालूम था उन्हें कि ये वक्ती है, ऐसा यकीन था ये छिन जाएगा, ये फानी है, कुछ दिनों के लिए है, हमें तो वो चाहिए कि जो हमेशा हमेशा के लिए हो। ये थोड़ा है, हमें ज्यादा की तलब है। जानते थे वो, इसलिए कदरदानी करते थे नेमत की। मालूम था उन्हें कि ये वक्ती है, छिन जाने वाली है, थोड़ा है, हमें ज्यादा चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। यह है ईमान मेरे भाइयों, यह है तवक्कल मेरे भाइयों, यह है इसकी कदरदानी मेरे भाइयों। ईमान की ये नेमत ईमानी बहुत अजीम नेमत है, इसका हमें कल पता लग जाएगा। आज हमारी बारी है मेरे भाइयों। मालिक आजमाता है, हर ईमानदार को ऐसा हो नहीं सकता कि ये ईमान की नेमत देने के बाद मालिक आजमाए नहीं। अहसबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह ख्याल किया हुआ है कि ये यूं ही छोड़ दिए जाएंगे और इन्हें आजमाया नहीं जाएगा इस कहने पर कि हम ईमान ले आए? इन्हें जरूर बिल जरूर आजमाया जाएगा। वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। इसलिए आजमाएगा कि पहले भी दावेदारों को आजमाया, तुम्हें भी आजमाएगा, बाद में आने वालों को भी आजमाएगा, ताकि देख ले कि तुम में सच्चा ईमान का दावेदार कौन है और ज़बानी ईमान का दावेदार कौन है, झूठा कौन है। इसलिए आजमाएगा मालिक। आज सहाबा इकराम के ये सारे वाक़ियात बयान करने के बाद, ये सारे वाक़ियात सुनने के बाद, ये सारे वाक़ियात देखने के बाद हम वहां पर आकर हमारे पांव डगमगा जाते हैं कि जहां रवानगी में ये वाक़ियात बयान करते हुए हम सहाबा इकराम की उन आजमाइशों को उन पर गौर ही नहीं करते, मामूली समझते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं था उनके लिए। उन मामलात में हम आकर फंस जाते हैं। बड़े कुर्बानियां तो छोड़े, जो मामलात उनकी कुर्बानियों को बयान करते हुए रवानगी में हम बयान कर जाते हैं, जिस पर इतना ध्यान भी नहीं देते, उन मामलात में आज हम जकड़े हुए हैं, हमारे पांव डगमगा जाते हैं। वो मामलात हमारे आड़े आ जाते हैं। कौन से? हम कहते हैं वो दुश्मन थे, भाई भाई बन गए। वो दुश्मन थे, भाई भाई बन गए। हम भाई भाई बनकर दुश्मनी पर उतर आते हैं, आड़े आ जाती है, ताल्लुकात खराब कर देते हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मोमिन भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। भाई क्या करता है? तजलील करता है। भाई क्या करता है? बौतान दराजी करता है। भाई क्या करता है? गाली देता है। भाई क्या करता है? सलाम दुआ छोड़ देता है। भाई क्या करता है? तहकीर करता है, तजलील करता है। ये भाई करता है या दुश्मन करता है? अगर दुश्मन करता है तो फिर हमें अपना मुहासबा करना होगा, अपने तर्ज अमल को देखना होगा कि हम दुश्मनी कर रहे हैं या मोहब्बत है। अफसोस होता है मेरे भाइयों, ये हम सब के साथ जुड़ी हुई बात है, ये हम सब का मामला है। वो जो दुश्मन थे भाई भाई बन गए। हम भाई भाई बनकर इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अगर किसी के साथ नहीं लगती उसके पीछे सलात अदा नहीं कर रहे होते। कैसा शैतान का ये वार है, कैसा वार है ये। सारी दुनिया से कटा कर भी, कट कर आकर भी उसने उसी जगह पर ला खड़ा किया, अकेला कर दिया है। कैसा वार है ये शैतान का। बाइमी ताल्लुकात को बयान करने के लिए कितनी बार वजाहत करने के लिए कितनी हदीस हमारे सामने हमारे भाई बयान करते हैं, कितना हम उस पर अमल करते हैं, कितना हम उस पर यकीन करते हैं। हमारे सामने तो कोई हदीस बयान हो किसी भी हवाले से, जर्नली तौर पर, अगर वो कमी, वो कोताही, वो किसी भी भाई में हो, हम सब की गर्दनें उसकी तरफ फिरने लगती हैं। ये तो वाकई इस पर बिल्कुल फिट नजर आती है। ये हदीस तो बिल्कुल इस पर फिट नजर आती है, इसी के लिए बयान हुई है। हम कुरान की आयत और हदीस में अपना मुहासबा क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं देख रहे कि कहीं हम पर तो फिट नहीं आती, कहीं इसमें मैं तो शामिल नहीं हो रहा, शामिल होकर इस नेमत की नाकदरी तो नहीं हो रही मुझसे, कहीं ये दुश्मनी, ये मुझे ईमान
کا دامن میرے ہاتھ سے چھڑا نہ دے. یہ بغض، یہ عداوت، یہ مخالفت ہم اپنی اصلاح کب کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفہوم بیان کرتا چلو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیتے ہیں اے کالی عورت کے بچے، اے کالی عورت کے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گوری عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کوئی جو ہے وہ فوقیت نہیں ہے، فوقیت نہیں ہے. آپ دیکھیں اصلاح کی نا، اصلاح کی بات تھی نا. اگر ہماری طرح ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں جی نہیں چھوڑو، ہم نے ایسا نہیں، ہم نے بالکل صحیح بولا ہے. اگر ہم ہوتے تو جو ہمارا طرز عمل ہے، اللہ ماشاء اللہ مالک نے جس پر بڑا خاص فضل و کرم کرے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی اصلاح کس طرح کی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے ہیں زمین پر، چہرہ رکھ دیا ہے خاک پر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں بھائی میرے اس چہرے کو رون ڈال، خاک آلود کر دے، اس نے مجھے تکبر میں مبتلا کیا. کیسی اصلاح ہے، کیسی اصلاح ہے؟ ہم میں سے ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ جب ہمیں اپنی غلطی کا پتہ لگ جائے تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے، بس اتنا کافی ہے. اصلاح ہم کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کیسی اصلاح کریں؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایمان اور ہوتا ہے، جب گھر آ جاتے ہیں، معاشرے میں آ جاتے ہیں، محلے میں آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں آ جاتے ہیں تو اور ایمان ہو جاتا ہے. میں منافق ہو گیا ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے سوچتے ہیں؟ یہ محاسبہ ہم کب کریں گے؟ یہ احتساب اس قسم کا ہمیں کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں میرے بھائیوں؟ یہ نعمت ایمانی ہے، اسے ہم نعمت سمجھیں، عظیم نعمت کائنات کی. اس کا ہمیں کل فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا ہمیں. اور جی وہ ہم نے روایت تو کئی بار سنی، ہاں جی جنتی کی بشارت دی اللہ کے نبی نے، یہ جنتی، جنتی دیکھنا، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. صحابی چلے گئے ان کے گھر پہ، کون سے ایسا عمل کرتے ہو بھائی؟ کون سے ایسا عمل کرتے ہو؟ سنتے رہتے ہیں اور تو کچھ بھی عمل ایسا نہیں ہے. 3 دن قیام کرنے کے بعد بظاہر کوئی ایسا عمل نظر بھی نہیں آ رہا، بظاہر ایسا عمل نظر بھی نہیں آ رہا کہ جو الگ ہو، کوئی انوکھا ہو، کہ جس کے اوپر اتنی بڑی گارنٹی. کہہ رہے ہاں بھائی اگر بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اپنے بستر پر تو مالک سے دعا کرتا ہوں، مالک مجھ پر جس نے بھی بہتان لگایا، غیبت کی، گالی دی، برا بلا کہا، میری تذلیل کی، تحقیر کی، مالک اگر تو راضی ہو جائے تو مالک تیری رضا کی خاطر میں معاف کرتا ہوں. اتنا عمل کرتا ہوں میں. کتنی محنت لگی ہے، کتنا پیسہ لگ گیا ہے، کتنی تذلیل اور تحقیر ہو گئی ہے ہماری. ہم سے یہ نہیں ہو پاتا. ہم دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی کوتاہیاں، دوسروں کے گناہوں پر نظر ہے، دوسروں کی اچھائیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی، دوسروں کی گئی کوششیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، دوسروں کی کمی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہمیں چاہیے. دوسروں کے اخلاص کو دیکھیں، دوسروں کی محنتوں کو دیکھیں، دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالیں، اپنی کمیوں کوتاہیوں پر ہم نظر رکھیں. اصلاح ہو جائے گی میرے بھائیوں، دشمنی ختم ہو جائے گی، بغض ختم ہو جائے گا. ہمیں یہ بشارت کافی نہیں ہے کہ اس دن مالک فرمائے گا کہاں ہیں وہ 2 اشخاص جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جدا ہوتے تھے؟ کہاں ہیں وہ 2 اشخاص؟ آئے میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے آج جگہ دوں جہاں جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. کیا یہ بشارت ہمیں قبول نہیں ہے؟ یا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی؟ یا ہمیں جنت چاہیے نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ان باتوں پر غور کرنا ہوگا، یہ قدردانی کرنی ہوگی اس نعمت کی، نہیں تو مالک چھین لے گا اس نعمت کو. جو اس کی ناقدری کرتے ہیں، یہ اتنی معمولی شے نہیں ہے. آج ہم قومی عصبیتوں میں، قبائلی عصبیتوں میں پڑے ہیں،
ہماری قوم کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے قبیلے نے جو کچھ کہا، ہماری قوم نے جو کچھ کہا، اس عصبیت سے ہم نہیں نکل پا رہے. غلاظت کے کیڑے کی طرح ہے وہ شخص حدیث کی روح سے جو قومی عصبیت میں پڑا ہے. پٹھان ہے، اپنی پٹھانی کے اس میں پڑا ہے، زوم میں. پنجابی ہے، پنجابی ہے، وہ پنجابی کے زوم میں پڑا ہے، میں پنجابی ہوں. سندھی ہے، بلوچی ہے، میں بلوچ ہوں. میں کس طرح اپنے کہے سے پیچھے ہٹوں؟ میری قوم نے جو فیصلہ کیا، قوم قبیلے نے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس کے لیے میں قتل کروں گا، اس کے لیے میں گالم گلوچ کروں گا، اس کے لیے میں مار کٹائی کروں گا، لیکن اپنے قبیلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ میرے قبیلے کی بات ہے. غلاظت کے کیڑے کی طرح ہے حدیث کی روح سے جو غلاظت میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی ناک سے اسی غلاظت میں راستہ بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو اشخاص نے باہم فخر کیا. ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، تم مجھے جانتے ہو، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو اشخاص نے اسی طرح فخر کیا باہم. ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا پڑ پوتا ہوں. کتنی 9 پیڑیاں گن گیا وہ. مالک نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر، اسے کہو وہ 9 کے 9 جہنمی اور تو 10واں ہے. تو عصبیت میں پڑا ہے، تیرے سے یہ قوم قبیلے یہ رسم و رواج نہیں جاتے. تو کیا سمجھا ہے؟ تو بہت بڑا ہے. سمجھنا ہوگا میرے بھائیوں ان باتوں کو. اسی بنا پر ہم رشتے نہیں کر رہے، رشتے نہیں ہو رہے. پنجابی ہے، میں پنجابیوں میں کروں گا، پختونوں میں نہیں کروں گا. پختون ہے، میں پختونوں میں کروں گا، پنجابیوں میں نہیں کروں گا، سندھیوں میں نہیں کروں گا. بلوچ ہوں، بلوچوں میں کروں گا. کشمیری ہوں، کشمیریوں میں کروں گا. باہر نہیں دوں گا. یہ ایمان ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں گوری چاہیے، چٹی چاہیے، لمبی چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے، ماڈل چاہیے؟ ایمان کو ہم نہیں دیکھ رہے، ایمان کو ہم نہیں دیکھ رہے. میرے بھائیوں اس کی قدردانی کریں. یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. ہمیں اللہ کی رضا جب تک مطلوب ہوگی، اللہ کی رضا جب اللہ کی رضا مطلوب ہوگی تو پھر ناموافق یہ ہواؤں کے جکڑ یہ ہمارے راستے کے رکاوٹ نہیں بنیں گے. پھر یہ پھینکا جانے والا کوڑا اور انڈیلے جانے والی اوجڑیاں یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گی. پھر گڑے ہوئے کھودے ہوئے گڑے اور سلگائے ہوئے انگارے یہ ہمیں حق سے پیچھے نہیں ہٹا پائیں گے. میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے. اور بہت ساری یہ بہت طویل موضوع ہے، بہت ساری باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر وقت میرے بھائیوں ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہوگا. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایمان کے 3 درجے بیان کیے ہیں. کتنے درجے؟ 3 درجے. کون کون سے؟ جب کوئی برائی دیکھو اسے کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو. مہربانی آپ ساتھ ساتھ چلیں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے. برائی دیکھو تو اسے کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو. اور ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے برا جانو، اور زبان کی بھی نہ ہو تو دل میں برا جانو. آج رسم و رواجوں میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، آج ہم تیجے 40ووں میں، آج بدعتی رسومات میں، آج شادی بیاہ کی دوسری غیر شرعی رسموں میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، دل میں بھی برا نہیں جانتے. میرے بھائیوں یہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، رائی کے دانے کے برابر. کم از کم ان غیر شرعی رسموں میں بیٹھ کر وہ رائی کے دانے کو بھی تو ہاتھ سے نہ جانے دو. کم از کم رائی کے دانے کو ہم چھوڑ دیں.